بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 105 اور آیت نمبر 106۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر پہلا لفظ دیکھیے گا ما، اسے لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے۔ آگے دیکھیے گا یود الذین کفروا، یود الذین، دال کے اوپر تشدید ہے تو تشدید والا حرف مضبوطی سے پڑھا جاتا ہے۔ یود الذین کفروا۔ آگے من اہل الکتاب، یہاں من اہل الکتاب، یہاں من میں نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم کی علامت ہے تو یہ نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد اہلی کے شروع میں حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں شامل ہے۔ اب حروف حلقی کتنے ہیں؟ یہ حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، جسے ایک شعر کے اندر بھی جمع کیا گیا ہے کہ حروف حلقی 6 سمجھ اے نور عین، حمزہ ہاؤ، عین ہاؤ، خاؤ، غین۔ تو یہ 6 حروف جو ہیں جن کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں تو وہاں پر اب کیا کرتے ہیں؟ نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ غنہ نہیں کرنا، من اہل الکتاب۔ آگے دیکھیے گا وللمشرکین، مشرکین، یہاں شین ہے اور شین کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے کہ آواز پھیل جاتی ہے، وللمشرکین، اور اس صفت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفشی۔ آگے ان ينزل علیکم، ان ينزل، یہاں نون ساکن کے بعد ينزل کے شروع میں یا ہے تو نون ساکن کے بعد یا آ گیا، تو نون ساکن کے بعد جب یا آتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے کیونکہ یا حروف یرملون میں شامل ہے۔ آپ نے یہاں پر ادغام کرنا ہے غنے کے ساتھ، ان ينزل علیکم۔ اب آگے دیکھیے گا علیکم، میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ادغام کرنا ہے، میم ساکن کا ادغام کرنا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ادغام شفوی۔ علیکم، علیکم۔ آگے من خیر، من خیر، نون ساکن کے بعد خا ہے جو کہ حروف حلقی میں شامل ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر بھی اظہار کرنا ہے، تیزی سے پڑھ دینا ہے، من خیرم۔ آگے جو ہے خیرم، یہاں ادغام ہو رہا ہے کیونکہ خیرن کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کے فوراً بعد میم ہے جو کہ یرملون کا ہے۔ اب یہاں ادغام کیجیے گا غنے کے ساتھ، خیرم۔ اب یہ جو خیرن لکھا ہوا اسے لوگ اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ خیرن، خیرن، تو یہ درست نہیں ہے بلکہ خیرم من ربکم۔ یہاں من ربکم نون ساکن کے بعد را ہے جو کہ حروف یرملون میں شامل ہے، یہاں بھی ادغام ہوگا لیکن بغیر غنے کے ہوگا، مطلب یہاں پہ آپ نے نون کی آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا اور نون بلکہ یہاں ختم ہو جائے گا بالکل۔ من ربکم، من ربکم، ربکم کے آخر میں رموز اوقاف میں سے طا ہے تو یہاں وقف کر دیجیے گا، آپ رک جائیے گا اور آگے نئے سانس کے ساتھ واللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑیے گا، لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں واو کے اوپر زبر ہے، تو کیسے آپ اس کو ادا کریں گے؟ واللہ، آگے دیکھیے گا یختص، اور آگے برحمتہ، برحمتہ، یہاں پہ اپنے ہا کا خیال کرنا ہے، من یشاء، یہاں من یشا، یہاں نون ساکن کے بعد یشا کے شروع میں یا ہے، اب یہاں ادغام کیجیے گا غنے کے ساتھ، من، ایسے۔ آگے یشاء، یہاں پر بڑی مد ہے جسے مد متصل کہا جاتا ہے، حروف مدہ حمزہ ایک لفظ کے اندر 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا اور آخر میں حمزہ رموز اوقاف میں سے کیا ہے جی؟ طا ہے، وقف کر سکتے ہیں، وقف کرتے ہو آخر میں آپ نے حمزہ کو ساکن کر دینا ہے۔ کیسے وقف کریں گے؟ من یشاء، لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، جب بھی حمزہ کے اوپر وقف کرتے ہیں تو آواز کو اپنے ایک جھٹکے کے ساتھ روکنا ہے تاکہ سننے والے کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے کس پر وقف کیا ہے۔ آخر میں حمزہ آ رہا ہے تو حمزہ پر آپ نے وقف کیا ہے۔ آگے دیکھیے گا واللہ، واللہ،
یہاں لفظ اللہ پھر موٹا پڑا جائے گا ذو الفضل العظیم. اور نیکسٹ آیت دیکھیے گا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. اب اس میں دیکھیے گا ما ننسخ، اب یہاں پہ کیا ہے کہ نون ساکن ہے، ننسخ، اس میں کیا، اس کے بعد کیا آ رہا ہے، سین آ رہا ہے، تو اپنے کیا کرنا ہے یہاں پر اخفا کرنا ہے ما ننسخ، اور آخر میں خواہ ہے اسے اپنے موٹا رکھنا ہے لیکن سین کو باریک رکھنا ہے. ما ننسخ، آگے من آیت، من آیت، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں اظہار کیجیے گا، تیزی سے پڑھیے گا من آیت، آگے آیتن کے آخر میں پھر تنوین ہے، پھر حمزہ آ گیا، نون ساکن ہو تنوین ہو بعد میں حمزہ آ جائے جو کہ حروف علقی میں سے ہے تو اظہار کیجیے گا من آیت او نرسیہا. اب یہاں پر لفظ ہے او، اس کو او نہ پڑھیے گا، نرسیہا یہاں پر بھی اخفا ہوگا، تھوڑا لمبا کیجیے گا او نرسیہا. آگے تی، یہاں حمزہ ہے، نون زبر حمزہ، نہ تازر تی، نہ تی، حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. بخیر منہا، اب بخیرن کے آخر میں تنوین ہے، منہا کے شروع میں میم ہے، یہاں ادغام کیجیے گا غنے کے ساتھ بخیر منہا او مثلہا. یہاں منہا، اس کے اوپر جو مد ہے وہ مد منفصل چھوٹی مد ہے، 4 سیکنڈ تک اسے آپ نے لمبا کرنا ہے. اور پھر سنیے گا اسے بخیر منہا او مثلہا، او مثلہا، اس کے بعد جو رموز اوقاف میں سے طا ہے اب یہاں وقف کر سکتے ہیں. پھر آگے دیکھیے گا الم تعلم ان اللہ، یہاں علم پہ بھی میم ساکن کے بعد تا ہے تو میم ساکن کے یہاں اظہار ہو رہا ہے، یعنی آپ نے تیزی سے پڑھنا، یہاں پہ غننے والا کام آپ نے نہیں کرنا، یعنی علم تعلم ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ یہاں دونوں میم پہ کیا ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے، اپنے تیزی سے پڑھنا ہے علم تعلم ان اللہ، ان اللہ، یہاں لفظ اللہ، یہاں نون مشدد ہے، اب یہاں غنہ کیجیے گا اور لفظ اللہ کو آپ موٹا پڑھیے گا ان اللہ. آگے علی کل شیء قدیر، علی کل نہیں پڑھنا آپ نے، کل غلط ہو جائے گا، کل شیء یہ دونوں درست نہیں ہیں. آپ کیسے پڑھیں گے علی کل شیء قدیر. یہاں شیء، یہاں آپ نے اخفا کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد، بلکہ تنوین کے بعد آگے قاف آ رہا ہے تو قاف حروف اخفا میں شامل ہے. اب یہاں اخفا کیجیے گا، آواز کو ناک میں چھپائیے گا. کیسے پڑھیں گے شیء قدیر. اب ان دونوں آیات مبارکہ کو آپ پھر سن لیجیے گا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. اب ان آیات بینات کا آپ ایک دفعہ ترجمہ سماعت کر لیجئے گا. سب سے پہلے دیکھیے گا آیت نمبر 105، اس کا ترجمہ دیکھیے گا ما یود، نہیں چاہتے، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ مشرکین، ان ینزل، کہ نازل کی جائے، علیکم، آپ پر، من خیرن، کوئی بھلائی، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے،
واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت سے من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا اور العظیم اور بڑا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا آپ تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیجئے گا کہ جب مسلمان یہودیوں سے یہ کہتے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو، تو یہودی آگے سے جواب دیتے تھے کہ بھائی ہم اسلام قبول کر لیتے اگر یہ والا آپ کا جو مذہب ہے یہ اگر ہمارے مذہب سے بہتر ہوتا تو ہم اسلام قبول کر لیتے، تو اس لیے ہمیں تو آپ کے مذہب میں اسلام کے اندر کوئی ایسی خیر والی بات نظر نہیں آتی کہ ہم آپ کی اتباع کرنے لگ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ اے مسلمانوں ان کو یہ پسند نہیں ہے، یعنی ان یہودیوں کو یہ بات کبھی بھی اچھی نہیں لگتی جب کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو جب کوئی خیر نصیب ہوتی ہے، کسی مسلمان کو جب خیر نصیب ہوتی ہے تو یہودیوں کو یہ بات کبھی بھی ہضم نہیں ہوتی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف حسد کی وجہ سے۔ اب حسد کس بات کا تھا؟ حسد اس بات کا تھا کہ پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی، تو یہ حسد اور یہ جلن ہے جس کی وجہ سے وہ بارہا اس کا اظہار بھی کرتے رہے۔ تو آگے نیکسٹ آیت کا ترجمہ دیکھیے گا، ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت کوئی آیت، او ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسا، علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر اللہ رب العزت قادر ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا اب تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیجئے گا کہ اللہ رب العزت کی سنت رہی ہے کہ اللہ رب العزت مختلف زمانوں میں حالات کی مناسبت سے جو کچھ فروعی احکامات ہوتے تھے، ایک ہوتے ہیں جو بنیادی عقائد جیسے توحید ہے، جیسے رسالت ہے، جیسے آخرت ہے، تو یہ ہر دور میں ایک جیسے رہے ہیں، چاہے جس پیغمبر کا بھی دور تھا، ان کے اندر اللہ رب العزت نے کبھی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیکن کچھ فروعی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت وقت کے لحاظ سے اس کے اندر تبدیلی کرتے رہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ احکامات دیے گئے، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو پھر اللہ رب العزت اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کر دیں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اللہ رب العزت نے جو مختلف احکامات دیے، پہلے ایک حکم دیا، پھر اللہ رب العزت نے اس کی جگہ پر کیا کر دیا، دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ تو جیسے دیکھیے گا پہلے جو قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو چینج کر دیا۔ تو اس طرح کی جو فروعی جو چیزیں تھیں اس کو اللہ رب العزت نے اس کے اندر وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق اس کے اندر تبدیلی کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات بہت حکمت والی ذات ہے اور اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کہ بندے کے لیے کیا ضروری ہے اور یہ کس وقت اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو جب کہ ان احکامات کے اندر تبدیلی آتی تھی تو یہودی خاص طور پر وہ تنقید کرتے تھے، بھئی اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، یہ کیا ایک کی جگہ پہ دوسرا حکم آ رہا ہے، پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی اور پھر اب حکم آیا جی بیت اللہ شریف کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھیں، تو یہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کریم یہاں پر ان کے اعتراضات کو رد فرما رہے ہیں کہ اللہ حکمت والا ہے اور اللہ جب چاہیں جب بھی کوئی آیت جس کو منسوخ کر دیں، یعنی کوئی بھی حکم ہو اللہ رب العزت اس کو واپس لے لیں، یا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بھلا دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے، اور پھر اس سے بہتر جو ہے یا اس جیسا ہی اللہ رب العزت کوئی اور حکم جو ہے وہ نازل کر دیتے تھے۔ اس لیے کہ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جیسے آپ دیکھیں ایک کوئی بھی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پہلے آپ کو ایک میڈیسن دیتا ہے، پھر کچھ حالات کے مطابق پھر دوسری میڈیسن دے دیتا ہے، تو وجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ جلد از جلد جو ہے وہ صحت کی طرف چلے جائیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت بھی جب کوئی ایک حکم دیتے ہیں، پھر ایک حکم کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر ایسا ہوا ہے کہ کچھ تھوڑے سے معاملات ایسے تھے جہاں اللہ رب العزت نے پھر اس کی جگہ پر دوسرا حکم دے دیا۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔